مکہ المکرمہ دے اندر جس ویلے تشریف لے جا رہے سن، جس ویلے جا رہے سن تے آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ہن میں اجازت منگنا وا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اپنی قوم دا سردار ہاں، قوم مینوں بڑا مندی ہے کہ میں یہ چاہنا وا میں اپنے ملک دے اندر، میں اپنے وطن دے اندر جا کے اسلام دی دعوت دیواں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، تم اپنے اہل قبیلہ کو حق کی طرف بلا سکتے ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے قبیلے نو اسلام دی دعوت دیو، تسی اپنے قبیلے نو حق دی طرف بلاؤ، اسلام دی دعوت دیو۔ تے پھر عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا فرما دے کہ دعوت کا کام میرے لیے آسان ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام صحابی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسی نشانی دیتی جاوے تے دعا بھی فرما دیو، میرے واسطے کام آسان ہو جائے کہ میں آسانی دے نال جا کے اپنے قبیلے نو دعوت دیواں اسلام دی۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، مسلمانوں، بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی الہی اس کو کوئی نشانی ظاہر عطا فرما دے کر دے کہ اللہ تعالیٰ انہوں کوئی نشانی دے دے۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا لے کر حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام نے دعا دے دیتی، اللہ رب العزت دے اگے دعا فرمائی۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ اپنے وطن دی طرف تشریف لے گئے۔ کچھ وقت دے بعد جس دم اپنی بستی کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور ساری وادی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ سفر کردے کردے اپنے علاقے دے قریب پہنچ گئے، اپنی بستی دے قریب پہنچ گئے، سورج غروب ہو گیا، سورج ڈوب گیا۔ میرے دوستو، رات انھیری ہو گئی تے کوئی راستہ بھی نہیں نظر آ رہا سی۔ راستہ میں دو پہاڑوں کے درمیان سے ہوتا ہوا بلندی اور نشیب کی طرف دوست کی آبادی سے ملتا تھا۔ فرمایا میں جس وڑے گیا پہاڑاں کے درمیان چوں گزردا ہویا گیا، آبادی دی طرف جا رہا سی کہ مینوں رستہ نہیں مل رہا سی، رات انھیری سی، کوئی شے نہیں نظر آ رہی سی۔ پہاڑی راستے پر اونٹ کو نیچے کی طرف لے جانا بڑا مشکل تھا کہ پہاڑی راستہ سی، مینوں کوئی رستہ نہیں مل رہا سی۔ میں پہاڑ نو ذرا ہیٹھاں لا کے میں نیچے آیا، میں تشریف لے کے آیا، بڑا رستہ مشکل سی۔ اس وقت ایک عجیب واقعہ ظاہر ہوا۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے جو ہی نیچے رک کیا، ان کا چہرہ منور ہو گیا، ان کا چہرہ روشن ہو گیا اور اس میں سے پھوٹ پھوٹ کر روشنی نکلنے لگی، ارد گرد کی فضاؤں کو منور کر دیا۔ میرے دوستو، حضرت طفیل رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ میں جس ویلے پہاڑ تو ہیٹھاں تشریف لے آیا، میں جس ویلے پہاڑ تو لے کے آیا، اپنی سواری لے کے آیا، فرمایا میرا چہرہ منور ہو گیا، انی روشنی ہوگی کہ ہر طرف کی جڑی فضائے آسے پاسے میں نظر آن لگ گئے، روشنی ہوگی ہر طرف۔ فرمایا صاحب استیاب حافظ ابن عبد البر رحمت اللہ تعالیٰ نقل فرماندے نے لکھ دے نے، فرمایا اس وقت اپنے قبیلے کے ایک ایک گھر کو دیکھ رہا تھا، حالی یمن نہیں پہنچے سن، اپنے علاقے دے اندر نہیں پہنچے سن۔ حافظ ابن عبد البر رحمت اللہ تعالیٰ لکھ دے نے کہ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مینوں اپنا قبیلہ نظر آ رہا سی، میں اپنے قبیلے دے ایک ایک گھر نو ویکھ رہا سی، کی کر رہا سی؟ ایک ایک گھر نو ویکھ رہا سی۔ فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعا سی، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ معلوم نہیں اس وقت طفیل رضی اللہ کے دل میں کیا خیال آیا، انہوں نے بڑی دست با دعا کی، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک آسمان دی طرف اٹھائے اور عرض کیتا آسمان دی طرف منہ کر کے، بارے الہی چہرے پر نہیں کسی اور جگہ پر اس نشانی کو منتقل کر دے۔ اب یہ الفاظ ان کے منہ میں ہی تھے کہ روشنی اس کے کوڑے میں منتقل ہوگی جو ان کے ہاتھ میں تھا۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیو، حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ دے کے عرض کی تھی
یا اللہ اے جڑی میری روشنی چہرے تے جس دی وجہ نال علاقے نظر آ رہے نے، مینوں گھر گھر نظر آ رہا ہے، اے میری روشنی کوڑے دے وچ منتقل کر دیتی جاوے۔ آپ نے دعا فرمائی، کوڑے دے وچ روشنی منتقل ہو گئی۔ فرمایا اب راستہ اترتے وقت کوڑا مشل کا کام دے رہا تھا۔ مشل یعنی جس طرح چراغ ہے، جس طرح شمع ہے، مطلب شمع دا کام دے رہا سی، ٹارچ کہہ لو، روشنی والی۔ فرمایا کہ میں جس طرف جاندا، جس طرف کوڑے نو کردا تے روشنی روشنی مینوں راہ ملدا جاندا تے میں اس دی طرف چلا گیا۔ یہی وہ نشانی تھی جس کی وجہ سے وہ تاریخ میں ذو النور کے لقب سے مشہور ہو گئے، یعنی ذو النور یعنی نور والے صحابی۔ آپ دا نام نور والے صحابی مشہور ہو گیا۔ میرے دوستو تھکے ماندے گھر پہنچا جب میں، کسی سے بات چیت کیے بغیر فوراً سو گیا۔ صبح ہوئی تو ان کے ضعیف العمر والد ان کو یہ ملے۔ میرے دوستو بزرگوں بھائیوں مسلمانوں، کتنی نبی پاک دے صحابیاں دی شان ہے جنہاں دی وجہ نال رات انیری روشن ہو جاوے۔ نبی پاک علیہ السلام جنہاں نو اپنا معجزہ عطا کر دیں تے پھر صحابی دے واسطے کرامت ہوگی۔ میرے دوستو جس بڑے حضرت طفیل رضی اللہ عنہ فرماندے میں گھر پہنچیا، میں کسی دے نال گل نہیں کیتی، میں تھکیا ہوا گھر جا کے سو گیا۔ صبح صبح اپنے والد نو ملیا جا کے، حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا ابا مجھ سے پرے رہو، میرا ابا آپ سے کوئی تعلق نہیں، اب میرا آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ صبح صبح حضرت طفیل رضی اللہ عنہ اپنے والد نو ملے، اپنے والد نو جس ویلے ملے تے والد نے مخاطب ہو کر فرمایا ابا جان، والد نو فرمایا ابا جان میرے تو ذرا دور رہو، میرے نیڑے نہ لگنا، ہن میرا تے تیرا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ابا اس ویلے بت پرست سی، حضرت طفیل رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے سی۔ باپ نے حیران ہو کر پوچھا کیوں جانے، کیوں جان میری جان، کیا ہو گیا آپ کو؟ باپ نے حیران ہو کے پوچھا کہ کی گل ہے پتر، تو میں نو ملنا بھی پسند نہیں کرتا، وجہ کی ہے؟ میری جان، میرا بیٹا جواب دیتا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابا جان، میرے ابا جان میں اسلام قبول کر لیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے کہ میں مسلمان ہو گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب اختیار کر لیا ہے، میں مسلمان ہو گیا۔ باپ بھی سعید الفطرت تھے، انہوں نے کوئی تلخ جواب دینے کے بجائے فوراً کہا جو تمہارا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ میرے دوستو حضرت طفیل رضی اللہ عنہ دے والد بھی مسلمان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جیڑا تیرا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے، حضرت طفیل رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے، بولے فرمایا اچھا تو آپ غسل کر کے پاک کپڑے پہنیے اور پھر میرے پاس آئیے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے کیونکہ آپ دے والد بھی مسلمان ہو گئے سی آپ دی برکت دے نال۔ فرمایا نہ کے آؤ، غسل کر کے آؤ، تشریف لے کے آؤ، ذرا کپڑے چنگے پا کے میرے کول آؤ۔ جب وہ غسل کر کے اور کپڑے بدل کر دوبارہ بیٹے کے پاس آئے تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کے بارے میں سمجھایا کہ میں مکہ میں اپنے قیام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ملاقات کی تو بیان فرمایا کہ مکہ المکرمہ دے اندر میں گیا، میں اتھے قیام کیتا، میں اتھے رہا، نبی پاک علیہ السلام نال میری ملاقات ہوگی، نور مجسم آقا علیہ السلام نال میری ملاقات ہوگی۔ وہ پہلے ہی بیٹے کا ساتھ دینے کا اقرار کر چکے تھے۔ اب فرمایا کہ تحمل کی کیا بات ہے، کلمہ شہادت پڑھ لیا اور دین حق کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری ملاقات نبی پاک علیہ السلام نال ہو گئی۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ دے والد نو تے پہلے یقین ہو گیا سی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دین حق ہے، کہن لگے ٹھیک ہے، کلمہ شہادت پڑھیا مسلمان ہو گئے اور دین دے مددگاریں شامل ہو گئے۔ فرمایا اس کے بعد بیوی کی باری آئی، حضرت طفیل رضی اللہ عنہ ان سے بھی وہی بات کہی جو اپنے والد سے کہی تھی۔ انہوں نے کہا قربان جاؤں، آخر مجھ سے کون سا قصور ہو گیا ہے، تم مجھ سے منہ موڑ رہے ہو، تم مجھ سے دور ہو۔ انہوں نے فرمایا اسلام نے میرے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا ہے،
میں مسلمان اور تم مشرک، میرا تمہارا اب نباہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ جس ویلے والد مسلمان ہو گئے تو پھر اپنی بیوی دی طرف تشریف لے گئے، یعنی اپنی والدہ دی طرف اپنی بیوی دی طرف تشریف لے گئے تو جس ویلے انہوں نے ملے جا کے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ بیوی نے عرض کیتا میرے کو کی قصور ہو گیا ہے، میرے تو آپ نے منہ پھیر لیا ہے، میرے نال گل بھی نہیں کرتے ہو، وجہ کی ہے؟ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا میں اسلام قبول کر لیا ہے، میں مسلمان ہو گیا، میرے تے تیرے درمیان ہن فرق پہ گیا ہے۔ بیوی بھی سعادت مند تھی، فوراً اس نے کہا میں بھی تمہارا دین اختیار کرتی ہوں، لیکن مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ طفیل رضی اللہ عنہ بولے یہ بت ہے قبیلہ کا، پہلے معبد شرا اس کا نام سی، میں جاؤں اس کے چشمے میں غسل کروں اور پاک کپڑے پہن کر میں پاس آؤں۔ قبیلہ کی ایک روایت کے مطابق وہ اس بت کے پاس گئی، فرمایا داخل ہونا اپنی تباہی کو دینے کے مترادف تھا۔ خامد کی انوکھی بات سن کر بیوی ڈر گئی اور کہنے لگی میں تمہارے کہنے پر میں نے عمل کیا ہے، کہیں ذو شرع ہمیں اور ہمارے بچوں کو اپنے قہر و غضب کا نشانہ نہ بنا لے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ دی بیوی نے فرما دیا نے کہ ٹھیک ہے میں تیرا دین اختیار کرنی ہاں، لیکن میں بت دے کول جا کے غسل کرنا ہے۔ انہوں نے بت دے کول جا کے غسل کرنا ہوندا سی، وہ بت تو ڈردے سی، بت بے جان سی میرے دوستو، اج کل جی میں کافر بتاں دی کردے نے پوجا، اوتھے جا کے نمدے سن، نہا کے غسل کر کے آندے سن۔ بیوی کہن لگی مینوں بت دا بڑا ڈر ہے، میں اس بت تو ڈرنی ہاں۔ حضرت طفیل رضی اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے بت تو ڈرن دی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہن لگی ہمارے بچوں کو اپنے قہر و غضب کا نشانہ بنا لے گا بت، بے جان بت۔ فرمایا کدھر اپنے بچے قہر و غضب اتنا آ جان، مصیبت پھنس جان گے تو پھر کران گے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھلا بت بھی کسی کو نفع یا نقصان دے سکتے ہیں؟ انہیں تو اپنی ہستی تک کا کوئی علم نہیں، بے کھٹکے غسل کرو۔ فرمایا جا ذرا اتنے غسل کر کے آ، نہا کے تشریف لایا، بت دے کول ہو گیا، پاک صاف ہو گیا، نتیجے دا ذمہ دار میں ہاں۔ اگر تینوں کوئی نقصان ہو جاوے، تیرے بچیاں نو کوئی نقصان پہنچ جاوے تے میں ذمہ دار ہاں۔ فرمایا وہ گئی، وہ غسل کر کے آ گئی۔ اب تو طفیل رضی اللہ نے ان کے تفصیل کے ساتھ اسلام لانے کی تلقین فرمائی۔ جس ویلے بت دے کو تشریف لے گئیاں، غسل کر کے تشریف لے آئیاں، اسلام داخل ہو گئی، اسلام دے وچ داخل ہو گئیاں، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ایک روایت دے مطابق طفیل رضی اللہ عنہ کی والدہ نے بھی اسی طرح دائرہ اسلام میں داخلہ کیا، وہ بھی سعادت حاصل اس نے بھی کر لی۔ اب طفیل رضی اللہ نے اپنے قبیلے کو حق کی طرف بلانا شروع کر دیا، لیکن ان کی مسلسل کوششوں کے باوجود دوست قبیلے کے چند لوگوں نے دعوت قبول کی، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ ابن کلبی دا بیان ہے کہ ان کی روزانہ محنت اور سے محبت سے دوست صرف ایک آدمی مسلمان ہوا، دوست قبیلے کا ایک آدمی مسلمان ہوا۔ انہوں نے تشریف فرمائی۔ بعض علماء نے یہ خیال فرمایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ ایک روایت کے مطابق قبیلہ دوست میں زنا کی کثرت تھی، زنا بہت لوگ کرتے سن۔ اسلام زنا کو سختی سے منع کرتا ہے اور حرام ٹھہراتا ہے، اس لیے لوگ اسلام کی طرف راغب نہیں ہوتے تھے، اسلام دی طرف نہیں آتے سن۔ فرمایا اے زانی لوگ سن، اسلام دی طرف نہیں آ رہے سن۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ سخت دل اور شکستہ ہوئے اور مکہ جا کر آقا اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے کہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، والد تے مسلمان ہو گئے سن، بیوی مسلمان ہو گئی سی، والدہ بھی مسلمان ہو گئی سی، تے بڑے پریشان سی کہ باقی لوگ کیوں نہیں مسلمان ہو رہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری قوم بڑی بد کردار ہے، اے مسلمان نہیں ہو رہی، میں بڑے طریقے اختیار کیتے نے، اے اسلام دی طرف نہیں آ رہی، آپ اس کی ہدایت کے لیے دعا فرمائیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت طفیل رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبیلہ دوست کی دعا کے لیے درخواست فرمائی۔ کیا فرمایا آقا علیہ السلام دعا فرمائیں کہ پھر اے مسلمان ہو گئے سن، مسلمان ہو جان گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ طفیل رضی اللہ عنہ کی باتیں سن کر دعا فرمائی۔ فرمایا ایک روایت کے مطابق
آپ نے اے الفاظ بیان فرمائے، اور ان پر رحمت برسا اللہ۔ پھر آپ نے طفیل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آقا علیہ السلام نے، جاؤ اپنے قبیلے کو نرمی اور محبت کے ساتھ، حق کے ساتھ دعوت دو۔ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، دوبارہ تشریف لے جاؤ، اپنی قوم نو تبلیغ فرماؤ محبت دے نال۔ اب طفیل رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے میں واپس تشریف لائے، تبلیغ شروع کی تو لوگوں نے ان کی باتیں بڑے دھیان سے سنی۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ دوبارہ تشریف لے کے آئے، لوگوں نے محبت تے پیار نال تبلیغ بیان فرمائی، نبی پاک علیہ السلام دے بارے سمجھایا، مسیح علیہ السلام دے بارے سمجھایا۔ آہستہ آہستہ لوگ اسلام دی طرف آنا شروع ہو گئے، اور ہادی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر تھا، تھوڑے ہی عرصے میں دوست قبیلے کے گھرانے کے کافی لوگ مسلمان ہو گئے۔ صحیح مسلم دے اندر ہے، جس زمانے میں دوستی اسلام کی نعمت سے صرف یاب ہوئے، فیض یاب ہوئے، مکہ میں اہل حق پر کفار کی چیز اور چیرہ دستیوں نے شدت اختیار کر لی کہ جس بڑے قبیلہ دوست لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، کافر پریشان ہو گئے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں تشریف لائے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ ہمارے قبیلے میں تشریف لائیے۔ حضور علیہ السلام نے دعوت دی، فرمایا دوست کا بچہ اب کٹ مرے گا، لیکن آپ پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، دوست قبیلے کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے قربان ہو جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل کے جب جذبہ اخلاص کی تعریف فرمایا لیکن بعد امور کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مکہ چھوڑنا پسند نہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجے تکر مکہ المکرمہ پسند نہیں فرما رہے سن کہ میں چھڑا، کہ اللہ شاید حکم ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ انصار کے مقدر میں لکھ رہا تھا اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر حضرت طفیل رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے میں واپس تشریف لے گئے، اور پہلے کی طرح تبلیغ اسلام میں شروع ہو گئے، یہاں تک کہ کئی سال گزرے۔ اسی دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں تشریف لائے، اور بدر اور احد اور خندق کے معرکہ میں بھی تشریف فرما ہوئے۔ شاید والدین کی خدمت کا خیال تھا یا کوئی اور سبب تھا، حضرت طفیل رضی اللہ عنہ 7 سن میں مدینے میں جا چکے تھے۔ اسی سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے، تو حضرت طفیل رضی اللہ عنہ دوست کے 70-80 گھرانوں کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اپنے ساتھیوں سمیت بڑے اور ذوق اور شوق سے غزوہ میں شریک ہو گئے، یعنی غزوے دے اندر شامل ہو گئے، جنگ دے اندر شامل ہو گئے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کی خواہش پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی مجاہدین کو خیبر پر یلغار کرنے کے لیے فوج کے ساتھ مقرر فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے دوستی قبیلے دے مجاہدانوں خیبر کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ فتح مکہ تک تشریف لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رہے۔ فرمایا اسی عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں پر بڑی نوازشیں فرمائیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے قبیلے میں واپس تشریف لے گئے، اور پھر تبلیغ میں شروع ہوگی دوبارہ میں تبلیغ کرنا شروع کر دیتی۔ فتح مکہ نے سارے اہل عرب کو اسلام کی طرف مائل کر دیتا، اور فرمایا اب چند دن کے اندر 100 آدمیوں نے حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ چند روز کے بعد حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے دیہات مبارک تے 100 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان سب کو لے کر غزوہ طائف کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور لڑائی میں حصہ لیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک مدینہ المنورہ میں حضرت طفیل رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ ابن سعد نے اپنی کتاب کے اندر طبقات کے اندر لکھا ہے، فتح مکہ کے بعد حضرت طفیل رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کے قبیلے میں ابھی تک ایک بت خانہ موجود ہے۔ یہ قبیلے کے اندر ایک بت خانہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے عرض کیتا جس میں ذوالکفین کا ایک بت نصب ہے، وہ دوست کے لوگ سعادت مند ایمان سے محروم ہیں۔ فرمایا اس بت دے کول جاندے نے، اس کی پرستش کردے نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اجازت دیو کہ میں جا کے اس بت نو تباہ و برباد کر دیاں، میں اس بت نو ڈھا دیاں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ جس ویلے تشریف لے کے آئے،
فرمایا بت دی جڑے لوگ پرستش کرتے سی، عبادت کرتے سن، فرمایا بت دے کول گئے اور فرمایا اے ذوالقفین میں تیری پرستش کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میری پیدائش تیری پیدائش سے پہلے میں نے تیرے دل میں آگ بھر دی ہے۔ غزوہ طیف دے موقع تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ حاضر ہوئے اور بت دی بربادی دا حال سنایا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی رحلت دے بعد عرب دے وچ فتنہ آ گیا تو طفیل رضی اللہ عنہ نے بڑی ہمت کیتی اور ثابت قدمی دے وچ رہے۔ جس ویلے مسلمہ کذاب جن نے بدبخت نے نبوت دا دعویٰ کیتا سی، فرمایا بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اس جنگ دے وچ بھی شامل ہوئے، فرمایا مردانہ وار لڑے، اپنی جان رائے حق قربان کر دیتی۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کی زندگی حالات بہت ساری کتاباں دے اندر ملتے ہیں۔ فرمایا اللہ دی اولاد دے وچ تو حضرت بیٹے عمر رضی اللہ دا پتہ چلتا ہے تے فرمایا باقی جڑے لوگ سی فتنہ فساد دی وجہ نال کوئی شام چلے گئے، کوئی مجاہدین دے وچ شامل ہو گئے۔ آپ بڑے بہادر سن تے شجاع سن میرے دوستو، آپ بڑے بہادر سن تے شجاع سن، آپ دی بہادری آپ نے سنی۔ اللہ رب العزت تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دا ذکر سنن دی توفیق عطا فرمائے۔